السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان محترم، آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جامعہ میراث الانبیاء روڑا میں سری نگر اے روبرو حاجی علی مسجد پیران پیر غوث پاک علیہ رحمت رضوان کی چھلے کے سامنے قاضی صاحب کی حافظ ہے، قاضی صاحب کا دفتر ہے، اور وہ دفتر کے بازو جامعہ میراث الانبیاء دینی مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ جو بچے اسکول کالج جا رہے ہیں وہ بچوں کے لیے مغرب تا عشاء اور دینی مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے، جہاں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، مخارج کے ساتھ، اور اردو لکھایا جاتا ہے، اردو پڑھایا جاتا ہے۔ جو مولانا حافظ محمد انور عرفانی اشرفی صاحب صدر مدرس جامعہ میراث الانبیاء تعلیم دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں چہل حدیث کی کتاب دیکھ رہے ہیں، اس چہل حدیث کے اندر 40 احادیث ہیں۔ پہلی احادیث نوم الصبحاتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ الوضوء مفتاح الصلاح، وضو نماز کی کنجی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میں نے ابھی 5 احادیث پڑھا اور اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس کتاب کے اندر 40 احادیث ہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ، میں نے قاضی عبدالرشید صوفی کے چینل کے ذریعے سے اب تک الحمدللہ 20 احادیث میں نے سنایا، اس کا ترجمہ کیا، اور میں نے مختصر اس کی تشریح کی، اور انشاءاللہ تعالی 20 احادیث چل رہے ہیں، وہ بھی 20 احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بولنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ چہلی حدیث میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جو بچے چاہے وہ دینی تعلیم مدرسے کے بچے ہو، چاہے اسکول کے بچے ہو، چاہے کالج کے بچے بچیاں ہوں، جن کی عمر 12 سال کے اندر ہو، ایسے بچے بچیوں کو 40 احادیث آپ یاد دلائیں۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب کے پاس، یا جو حافظ صاحب ٹیوشن پڑھاتے ہیں آپ ان کے پاس، یا آپ کے اسکول کے ٹیچر کے پاس، کسی کے پاس 40 احادیث یاد کر لو، اور 40 احادیث یاد کرنے کے بعد 40 احادیث کا ترجمہ آپ کو بولنا ہے۔ جو بچے بچیاں 40 احادیث یاد کریں گے اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی جامعہ میراث الانبیاء روڑا میں سری اے روبرو حاجی علی مسجد منڈل قطب اللہ پور میلچر ملکاجگیری ڈسٹرکٹ کی جانب سے ان بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ چینل دیکھتے رہیے، جلد سے جلد اس کا اعلان کیا جائے گا، اخبارات میں بھی اس کا اعلان کیا جائے گا، یوٹیوب، فیس بک،
واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اعلان کیا جائے گا۔ اور آپ یہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بچے 40 احادیث یاد کرے، اس کا ترجمہ اردو میں یاد کرے، عربی میں حدیث پڑھے اور اس کا ترجمہ اردو میں یاد کرے، اور پروردگار عالم رب کائنات رب قدیر سے دعا کرے، پروردگار ہمارے بچے احادیث یاد کیے ہیں، حدیث کا ترجمہ یاد کیے ہیں، پروردگار ہم کو اخلاص کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے اور سننے زیادہ ہم تمام کو پروردگار عالم اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم کو بتائے ہیں، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی آیتوں پر، قرآن پاک کے ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جامعہ میراث الانبیاء کی جانب سے کہ بچوں میں دینی تعلیم ہو، بچوں میں اردو تعلیم ہو، اردو لکھے سیکھے، اردو پڑھے اور قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ پڑھے، اس کا ترجمہ سیکھے اور قرآن و حدیث پر ہم اور آپ عمل کریں۔ عزیزان محترم، جو میرے ہاتھ میں کتاب دکھ رہی چہل حدیث، 1 جنوری 2024 سے انشاءاللہ تعالی 5 دفتروں میں یہ کتاب تقسیم کی جائے گی، 5 مراکز سے۔ پہلا دفتر روڑا میں سری نگر اے، حاجی علی مسجد، منڈل قطب اللہ پور، روبرو غوث پاک کا چھلا۔ ہمارا مدرسہ ہے قاضی صاحب کے دفتر کے بازو۔ آپ مغرب تا عشاء کبھی بھی آ کے آپ یہ کتاب کو لے سکتے ہیں۔ حافظ انور عرفانی صاحب یہاں پہ رہیں گے اور کتاب کا کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ کتاب لیں گے، لینے کے بعد آپ رجسٹر میں بچہ یا بچی کا نام جن کی عمر 12 سال سے کم ہو، آپ ان کا نام لکھائیں اور ٹیلی فون لکھائیں۔ اور دوسرا دفتر حاجی صاحب کا گاندھی نگر IDPL کالونی، جہاں پہ اسکیٹ اینڈ فنکشن ہال ہے۔ اسکیٹ اینڈ فنکشن ہال کے آگے مسجد محمدیہ گاندھی نگر ہے، وہاں مسجد کے بازو ہوٹل ہے اور ہوٹل کے بازو قاضی صاحب کا دفتر ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ کوئی کتاب کا ہدیہ نہیں ہے، بلکہ کتاب آپ لیتے وقت آپ بچے کا نام یا بچی کا نام، ٹیلی فون نمبر لکھائیں۔ اس وجہ سے جب ہم انعامات تقسیم کریں گے تو آپ کو وہ تاریخ کا اعلان کریں گے، فون کر کر آپ کو بتائیں گے کہ فلاں تاریخ کے دن بچوں کو لے کر آؤ۔ اور ہمارا تیسرا دفتر حشمت پیٹ میں مدرسے سراج العلوم حشمت پیٹ کے بازو جامعہ مسجد حشمت پیٹ کے آگے یم حافظ ہے عمر صاحب کا، اس کے ذرا بازو قریب میں ہمارا قاضی صاحب کا دفتر ہے۔ وہاں پہ بھی آپ آ کے حشمت پیٹ کے بچے وہاں پہ کتاب لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی رجسٹر میں بچوں کا نام لکھا کر کتاب لے لیجیے۔ اور چوتھا ہمارا مرکز سکندرآباد ریلوے اسٹیشن، مونا مارکیٹ، پرانا گاندھی ہاسپٹل، جہاں پہ بارگاہ ہے حضرت سید شیر علی شاہ قادری علیہ رحمت رضوان کی درگاہ شریف ہے۔ وہاں پہ بھی آپ ظہر تا مغرب آ کر کتاب لے سکتے ہیں اور اپنے بچیوں کا نام لکھا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو روڑا میں سری نگر، گاندھی نگر، حشمت پیٹ، سکندرآباد، مونا مارکیٹ 4 دفاتر کا ایڈریس بتایا ہے۔ اور 5واں مرکز ہمارا اندرا من نگر رسول پورہ سکندرآباد۔ اندرا من نگر رسول پورہ سکندرآباد میں مسجد الہی ہے۔ مسجد الہی کے آگے مسجد سعید ہے۔ مسجد الہی اور مسجد کے سعید کے درمیان میں ایک نالہ ہے، نالے کے بازو پلاسٹک کی دکان ہے، پلاسٹک عطر سرما وہاں پہ ملتا ہے۔
آپ وہاں پر آ کر حدیث کی کتاب کو آپ لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ رجسٹر میں بچوں کا نام لکھائیے۔ اور 6واں دفتر ہمارا جو محمد عبد النور صاحب ایڈوکیٹ گورنمنٹ صدر قاضی ہیں، جن کا دفتر یزدی پینٹ ہوٹل یوسف گوڑا رحمت نگر میں ہے۔ یزدی پینٹ ہوٹل آٹو اسٹینڈ کے بازو جنتا فنکشن ہال ہے، اور وہ جنتا فنکشن ہال کے بازو مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد ہے، اور وہ جنتا فنکشن ہال اوپر ہے، جس کو اب ایس ایم فنکشن ہال بنا ہوا ہے، اس کے نیچے قاضی صاحب کا دفتر ہے، وہاں سے بھی آ کے آپ حضرات لے سکتے ہیں۔ فی الوقت 6 مراکز ہیں ہمارے، 6 مراکز پر آپ آ کر احادیث کی کتاب کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیاری کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم شعبان کے مہینے میں ایک تاریخ مقرر کریں گے، وہ تاریخ پر آپ اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ ہفتہ اتوار کا روز رہیں گا کیونکہ اسکول بند رہتے ہیں، وہ تاریخ کے دن ہم جلسہ کریں گے۔ گرین کرائے سوسائٹی کے خواجہ سعید الدین صاحب کی جانب سے بھی انعامات دیے جائیں گے، اور جامعہ میراث الانبیاء روڑا میسی نگر اے کی جانب سے بھی آپ کو ہم بچوں کو انعامات دیں گے۔ اس کے علاوہ تحریری مقابلے، تقریری مقابلے اور نعت کا مقابلہ پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال ہم بچوں کو نعت کے ذریعے سے انعام دیتے ہیں، تب دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور بچوں کے گلے میں میڈل ڈالتے ہیں۔ یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایک دلچسپی پیدا ہو۔ اگر ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے احادیث یاد کریں گے، احادیث کا ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی زندگی کو اللہ کامیاب و کامران عطا فرمائے گا۔ اور یہ بچے جو آج معصوم بچے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے حافظ و قرآن، عالم دین بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص تلنگانہ کی عوام سے، جو حضرات گاؤں سے بھی آ کے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، حصہ لیجئے، اور جو حضرات کے پاس کتاب موجود ہے، کم از کم آپ آ کر یہ 6 دفتروں کے اندر بچوں کا نام، ٹیلی فون نمبر لکھائیں، تاکہ ہم جس دن یہ پروگرام ہوگا، علماء کرام کی موجودگی اندر پروگرام ہوگا، تو ہم آپ کو 2-3 دن پہلے اس کی اطلاع کریں گے۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ میراث الانبیاء میں دینی مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ میں قطب اللہ پور کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ مغرب تا عشاء اس وقت دینی مدرسہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کی تعداد بڑھنے کے بعد عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء دینی تعلیم ہوگی، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ تعلیم بالغان کا بھی ہم نے انتظام کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اخلاص کی بنیاد پر یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم عام ہو، اور ہمارے اسکول کے بچے بچیاں دینی تعلیم پڑھے، اور جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، ہم عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ضرور بضرور اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھواؤ، دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم پڑھاؤ۔ میں جامعہ میراث الانبیاء کا خادم قاضی محمد عبد الرشید ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر کوئی بات آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہمارے ٹیلی فون نمبر اس پہ رہیں گے، آپ اس ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ جو ہے ہم سے فون پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری کوشش ہے، اے اللہ اس کوشش کو کامیاب عطا فرما، کامران عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اخلاص کی بنیاد پر یہ دینی خدمت
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم میں مالا مال عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں اس گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحیم کریم رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان کے والدین اور جتنے دنیا سے جا چکے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے تمام کی مرحومین کی مغفرتیں اور بخشش عطا فرما۔ جو بیمار ہے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شیخ یوسف صاحب حافظ انور عرفانی صاحب کے والد صاحب کو اور جتنے بھی بیمار حالے ہیں تمام کو شفاء کلی شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پڑی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حضور پاک علیہ السلام کے صدقے تحفے میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔